کہ نکولا ٹیسلا کی ان ساری ایجادات کے پیچھے تو وہ ایک دم سے اپنے سارے جھوٹے خداؤں کو بھول جاتا ہے۔ آپ نے اینیمیٹڈ موویز میں دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی کسی کریکٹر کو کرنٹ لگتا ہے تو اس کے ہیئرز ایک دم سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے۔ نکولا ٹیسلا جس نے کرنٹ ایجاد کیا، اس نے ٹیسلا کوائل کے نام سے ایک ڈیوائس بنائی۔ یہ ڈیوائس بیسیکلی ایک چارج میٹل سفیر تھی، اور جو بھی انسان اس کو ٹچ کرتا اس کے بال ایک دم سے کھڑے ہو جاتے۔ اب مزے کی بات یہ تھی کہ یہ جو ہمارے پاس چارج میٹل سفیر تھی، اس کے اوپر سٹیٹک چارجز تھے، اور جو بھی انسان اس کو ٹچ کرتا اس کے جسم میں سٹیٹک کرنٹ ڈیولپ ہو جاتا، اور سٹیٹک کرنٹ کے ڈیولپ ہونے کی وجہ سے اس کے جسم کے سارے بال ایک دم سے کھڑے ہو جاتے۔ نکولا ٹیسلا نے کرنٹ ایجاد کیا، ٹیسلا کوائل بنائی، اور انرجی کی براڈ کاسٹنگ کے بارے میں بہت اہم کام کیا۔ ایون کہ نکولا ٹیسلا نے انرجی کی براڈ کاسٹنگ کے بارے میں جو آئیڈیاز دیے ان کو آج بھی انقلابی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نکولا ٹیسلا کی ان ساری ایجادات کے پیچھے ایک بہت اہم راز ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ نکولا ٹیسلا جیسے ہی اپنی کسی نئی چیز پر کام کرنا شروع کرتا اور کسی پوائنٹ پہ آ کے پھنس جاتا تو وہ کیا کرتا کہ اپنے غیر شعوری دماغ کی طاقت کو استعمال کرتا۔ نکولا ٹیسلا جب بھی کسی نئی آئیڈیا پر کام کرنا شروع کرتا تو پہلے وہ اس چیز کی امیجینیشن کو اپنے دماغ میں بلڈ کرتا، بعد میں وہ کیا کرتا کہ اس امیجینیشن کو اپنے سب کانشیس مائنڈ کی طرف ٹرانسفر کر دیتا، کیونکہ ڈیپ ڈاؤن وہ جانتا تھا کہ ہمارے غیر شعوری دماغ میں دنیا کے ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ ایک انٹرویو میں نکولا ٹیسلا کہتا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی چیز کو امیجن کیا ہو اور پھر اسے حقیقت میں نہ بدلا ہو، اور پھر وہ کہتا ہے کہ 20 سالوں میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی ڈیوائس بنائی ہو اور اس نے میری سوچ کے مطابق نتائج نہ دکھائے ہوں۔ بالکل اسی طرح فریڈرک وان سٹریدنس جو کہ ایک کیمیاءدان تھے، وہ بہت عرصے سے لگے ہوئے تھے کہ ایک ہائیڈرو کاربن جس کا نام بنزین ہے اس کا سٹرکچر دریافت کر لوں، لیکن انہیں کوئی ریزلٹس نہیں مل رہے تھے، اور وہ اسی ناامیدی کی حالت میں ہر وقت بنزین کے بارے میں سوچتے رہتے۔ کیونکہ وہ بنزین کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے رہتے تو اسی چکر میں انہوں نے یہ جو امیجینیشن تھی، یہ جو سوچ تھی، اس کو اپنے غیر شعوری دماغ میں ٹرانسفر کر دیا۔ ایک دن جب وہ ایک بس میں سوار ہونے لگے تو ان کے دماغ میں خیال آیا کہ ایک سانپ ہے اور وہ اپنی دم کو کاٹ رہا ہے۔ خیر اس خیال کی وجہ سے انہوں نے اپنی جو ریسرچ کی ڈائریکشن تھی اس کو چینج کیا، اور انہوں نے بنزین کا سٹرکچر دریافت کر لیا۔ ایڈیسن، مارکونی، آئنسٹائن، دنیا میں جتنے بھی ذہین اور کریٹیو سائنسدان گزرے ہیں، وہ سب یہ بات جانتے تھے کہ جو غیر شعوری دماغ ہے اس کی طاقت بہت زیادہ ہے اور یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور دنیا میں جتنی بڑی انوینشنز اور ریسرچز ہوئی ہیں ان میں غیر شعوری دماغ کا بہت اہم رول ہے۔ ان ساری باتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی ناممکن کام کو ممکن بنانا ہے تو پھر آپ اپنے مقصد میں اتنے زیادہ محو ہو جائیں کہ وہ مقصد، وہ سوال کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے غیر شعوری دماغ میں داخل ہو جائے تاکہ آپ کا غیر شعوری دماغ اس سوال کو ممکن بنا سکے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا غیر شعوری دماغ ہے وہ ناممکن چیزوں کو ممکن بناتا ہے، تو ایک سوال یہ ہے کہ جو غیر شعوری دماغ ہے اس کے پاس ناممکن چیزوں کا حل کہاں سے آتا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ جو ہمارا غیر شعوری دماغ ہے وہ لا آف اٹریکشن کے ذریعے قدرت کے ساتھ رابطہ قائم کرتا ہے اور پھر ہمیں وہ باتیں بتاتا ہے جو کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتی۔ لیکن چونکہ میں نے یہ جو ساری باتیں ہیں یہ اس کتاب سے پڑھی ہیں جو کہ جوزف مرفی نے لکھی ہے، اور جوزف مرفی نے اس کتاب میں جو پاور آف سب کانشیس مائنڈ ہے اس کو ایکسپلین کیا ہے تھرو آؤٹ، اور ایٹ دی اینڈ آخر میں جا کے جوزف مرفی کہتا ہے کہ جو ہمارا غیر شعوری دماغ ہے وہی ہمارا خدا ہے۔ خیر میں تو اس بات پہ بلیو نہیں کرتا، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ جو ہمارا غیر شعوری دماغ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، کیونکہ جب بھی کسی کافر پہ یا مشرک پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ایک دم سے اپنے سارے جھوٹے خداؤں کو بھول جاتا ہے اور غیر شعوری طور پر خدا کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ٹائٹینک ڈوبنے لگا تو لوگوں نے خدا کو پکارنا شروع کر دیا، حالانکہ اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو خدا کی ذات کو مانتے ہی نہیں تھے۔ لیکن اس سوال کا سب سے خوبصورت جواب تو اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں۔ ان شارٹ، آپ اپنی زندگی میں جو بھی کرنا چاہتے ہیں بس کسی طرح سے وہ پیغام اپنے غیر شعوری دماغ تک پہنچا دیں، انشاءاللہ it will work۔ اللہ حافظ۔ Thank you for watching our video. Watch another one. We have very interesting content that can help you to grow in your life.
Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.